بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ابھی قیام اللیل میں اپنے قرآن حکیم کا تیسرا پارہ سماعت فرمائے۔ ابتدا میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ نفس نبوت میں سارے نبی برابر ہیں۔ آدم نبی ہیں، نوح نبی ہیں، حضرت ابراہیم نبی ہیں۔ نفس نبوت میں سب برابر ہیں، لیکن فضائل اور کمالات میں ایک دوسرے سے افضل ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، یہ ان کی خصوصیت ہے، ایک کیریکٹرسٹک ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ نیز مادر ذات اندھے کو بینا کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے، کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے۔ یہ وہ بیماریاں ہیں کہ آج تک میڈیکل سائنس ان کے علاج و معالجہ میں کامیاب نہیں ہو پائی۔ میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ کٹے ہوئے پارٹس کو اگر 5-6 گھنٹے کے اندر وہ پارٹ مل جائے تو دوبارہ جوڑ دیا جاتا ہے اور جڑ جاتا ہے۔ لیکن کوئی ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مرے ہوئے آدمی کو زندہ کر سکتا ہوں، یا کوڑھی کو اچھا کر سکتا ہوں، یا اندھے کو بینا کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام، ان کی خصوصیت یہ تھی کہ لوہا ہاتھ میں آتے ہی موم ہو جاتا تھا، جس طریقے سے چاہتے تھے اسے شیپ دے دیتے تھے۔ فزکس اور کیمسٹری پڑھنے والے بچے جانتے ہیں کہ کتنے فارن ہائٹ پہ لوہا گرم ہوتا ہے، ہاتھ میں آتے ہی لوہے کا موم ہو جانا، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ جنوں پر ان کی حکومت تھی، ہوا کے اوپر ان کی حکومت تھی، اور ان کا تخت ہوائی جہاز کی طرح ہوا میں اڑتا تھا۔ یہ تخیل فضا میں اڑنے کا یہ قرآن حکیم نے دیا ہے۔ موبائل کا تخیل، تصور قرآن حکیم نے دیا ہے۔ ٹی وی کا تخیل قرآن حکیم نے دیا ہے۔ ویسے کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن بین السطور، بٹوین دا لائنز، ساری چیزیں قرآن حکیم میں موجود ہیں۔ تمام فنون کی، تمام علوم کی بنیاد فراہم کرتا قرآن حکیم ہے، ہدایت کی کتاب، لیکن ضمناً ساری باتیں کہہ جاتا ہے جو ہر علم کی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے نبیوں کو مختلف کمالات اور فضائل سے نوازا تھا۔ تو نفس نبوت میں سب برابر، لیکن کمالات و فضائل میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ وہی بات کہی جا رہی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض کے اوپر فضیلت دی۔ ہوا یہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی روتا ہوا آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ نبی نے پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ آپ کے فلاں صحابی نے مجھے تھپڑ مار دیا ہے۔ کہا کہ ادعو، بلاؤ اس کو، بلاؤ اس کو۔ اب وہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے لما لطمت هذا، why did you poke in his kisser، why did you slap him، کیوں مارے اس کو، جھاپڑ کیوں مارے؟ تو صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہودیوں کی ایک جماعت کے پاس سے گزرا تو یہ آدمی کہہ رہا تھا قسم ہے اس ذات کی جس نے موسیٰ کو تمام نبیوں کے اوپر برگزیدگی اور تمام نبیوں کے اوپر فضیلت بخشی ہے۔ تو میں نے رک کر کے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موسیٰ کو فضیلت بخشی ہے؟ تو بولنے لگا ہاں، میں نے ایک جھاپڑ مار دیا، اس وجہ سے یہ دوڑا دوڑا ادھر آ گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تخیرونی بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان اس طریقے کا معاملہ مت کرو
کہ فلاں نبی بڑا ہے فلاں نبی چھوٹا ہے، تو آپ ایک سوال کر سکتے ہیں کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی سید البشر ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہے، افضل الانبیاء تو بولتے ہیں، تو یہ بولنا صحیح نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے، افضل الانبیاء ہیں، ایسا کہا جا سکتا ہے، تمام انبیاء سے افضل ہیں، لیکن کسی ایک نبی کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ظاہر کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے نبی کے تعلق سے کوئی توہین آمیز بات نکل جائے، جیسے نبی نے فرمایا مجھے یونس ابن متہ پر فضیلت مت دو، یعنی نبی کے مقابلے میں کسی ایک نبی کو مت لاؤ، دو نبی کو مت لاؤ، تین نبی کو نام بنا مت لاؤ کہ ہمارے نبی موسیٰ سے بڑے ہیں، ہمارے نبی عیسیٰ سے بڑے ہیں، ہمارے نبی یونس سے بڑے ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے نبی تمام انبیاء کرام سے افضل، ایسا کہا جا سکتا ہے۔ جیسے یوں کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، تو یوں کہہ سکتے ہیں اے تمام مخلوقات کے پیدا کرنے والے، ایسا بول سکتے ہیں نا، اے تمام انسانوں کو پیدا، اب یوں نہیں کہ اے مچھر کو پیدا کرنے والے، ٹھیک ہے مچھر کو اسی نے پیدا کیا ہے، لیکن اتنی چھوٹی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہنا کہ اے مچھر کے پیدا کرنے والے، ٹھیک ہے مچھر کو اس نے پیدا کیا ہے، لیکن اس طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے اے مچھر کو پیدا کرنے والے، حالانکہ تمام چیزوں کو اسی نے خلق کیا ہے۔ تو بعض کو بعض کے اوپر فضیلت دی، آپ افضل الانبیاء ہیں، ہاں کسی خاص نبی کو اپنے نبی کے مقابلے میں فضیلت مت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے نبی کے تعلق سے کوئی گستاخانہ کلمات نکل جائے، اس سے پرہیز کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے اندر خرید و فروخت نہیں ہوتی، لین دین نہیں ہوگا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، خرچ کر لو۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں بے طرح خرچ کرتے ہیں۔ رمضان میں تو یہ جذبہ بہت نمایاں نظر آتا ہے خرچ کرنے کا۔ ایک صاحب نے یہ حدیث دیکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کے اوپر یہ بات شاق نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو ضروری قرار دے دیتا کہ بغیر مسواک کے نماز نہیں ہوگی، ایسا بول دیتا ہوں۔ اگر میری امت کے اوپر یہ بات گرا نہ ہوتی تو میں حکم دیتا اپنی امت کو کہ بلا مسواک کے نماز ادا مت کرو، ہر نماز کے وقت مسواک کر لیا کرو۔ تو کچھ ہمارے بھائی اس طریقے کا ثواب لینے کے لیے آگے بڑھ گئے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے اندر لین دین نہیں ہے، جس کے اندر دوستی کام نہیں آئے گی، جس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، اس سے پہلے خرچ کرو۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی مرد یا عورت ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک بار آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کے اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی سوائے موت کے۔ ریپیٹ کرتا ہوں، حضرت امامہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مرد ہو یا عورت ہر نماز کے بعد آیت الکرسی لازمی طور پر پڑھ لیا کرے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوئی سوائے موت کے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ حدیث بھی لائے ہیں کہ رمضان شریف میں زکوٰۃ کے مال مسجد نبوی میں اسٹور کیے جا رہے تھے، ڈھیر کیے جا رہے تھے، پائلڈ کیے جا رہے تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ، حضرت ابو ہریرہ کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ رات میں اس غلے کی اور اس سامان کی نگرانی کریں۔ وہ بیٹھے ہوئے نگرانی کر رہے تھے،
अचानक एक आदमी को देखा कि थैला लिए पहुंचा है और लप भर भर करके थैले में डाल रहा है। पकड़ लिया इन्होंने, रोने गाने लगा, वो गरीब आदमी हूं, बाल बच्चे वाला आदमी हूं, और गरीबी ने मुझे चोरी पर मजबूर किया है, मुझे छोड़ दीजिए, अब नहीं आऊंगा। कहा कि सही कहता है, नहीं आएगा? बोले बिल्कुल नहीं आऊंगा। आकर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्होंने बताया, कहा कि वो फिर आएगा। अब हजरत अबू हुरैरा फिर बड़े निशात के साथ बैठे हुए हैं कि नबी ने कह दिया तो आने वाला जरूर है। वो देखा फिर थैला लिया आ रहा है और लब भर भर करके थैले में डाला, फिर पकड़ा। कहा कि तू कल बोला था कि नहीं आऊंगा ना, फिर कैसे आ गया? फिर रोने लगा, गरीब आदमी हूं, बाल बच्चे वाला आदमी, अब की छोड़ दीजिए तो नहीं आऊंगा। कहा कि पक्का? पक्का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर के कहा कि अल्लाह के रसूल आपने फरमाया तो फिर आ गया तो वो, लेकिन अब कह करके गया कि नहीं, कहा फिर आएगा वो। अब हजरत अबू हुरैरा को बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर वो चाको चौबंद होकर के बैठे, देखा कि फिर वही थैला लेकर के पहुंच रहा है। हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया अब तुझे नहीं छोड़ूंगा बेटा, ला अरफान न कैला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अब तुझे लेकर चलूंगा। अब देखा कि अब रसूल के पास जाना है, कहने लगा एक बात बताऊं तो तुम मुझे छोड़ दोगे? कहा कि क्या? कहा कि आयतल कुर्सी की फजीलत। कि वो क्या? तू और आयतल कुर्सी की फजीलत, यू थीफ है, तू आयतल कुर्सी की फजीलत बताएगा? अच्छा बता। कहा कि जब तुम सोने के लिए अपने बिस्तर पर आ जाओ, इदा अवैत इला फराशिक फकरा आयतल कुर्सी, जब तुम अपने बिस्तर पर आ जाओ कि अब तुम्हें सोना ही है, कोई काम नहीं करना है, तो आयतल कुर्सी पढ़ लिया करो। कहा कि फायदा? कहा कि पहला फायदा तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला रात भर तेरी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता मुकर्रर कर देगा, वो तेरी हिफाजत करेगा। और दूसरा फायदा यह है कि वला यक़रुबुका शैतानुन हत्ता तुस्बिह, सुबह तक कोई शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। दो फजीलत तो बता दी। हजरत अबू हुरैरा ने वादे के मुताबिक उसे छोड़ दिया। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हजरत अबू हुरैरा पहुंचे, कहा कि अल्लाह करो तीसरी बार भी आया था, लेकिन मैंने इस वजह से छोड़ दिया कि उसने आयतल कुर्सी की एक फजीलत बताई है। अल्लाह के रसूल क्या वो सही है? कहा कि क्या बताया उसने? कहा कि ये दो फजीलतें बताई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उसने सही कहा, वो इंसान नहीं है, सदक़ा का वो कज़ूब ज़ाका शैतान, हालांकि वो बहुत बड़ा झूठा है लेकिन इस बारे में वो सच्चा है, और वो इंसान नहीं था, वो शैतान था। पता ये चला कि शैतान भी इंसानी शक्ल में आते हैं और चोरियां करते हैं, और ये फजीलत इस हदीस पाक में बयान की गई। तो आयतल कुर्सी पढ़ करके सोया कीजिए, और हर नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ना जरूरी करार दे दीजिए, बराबर पढ़ते रहिए। इस सूरह करीमा में, बल्कि आप ये कहिए कि पूरे कुरान हकीम में सबसे बेहतरीन आयत आयतल कुर्सी है। जैसा कि मुस्लिम शरीफ में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवाल के जवाब में उबई इब्न काब ने यही कहा था कि पूरे कुरान हकीम में सबसे आजम आयत, बड़ी आयत, ग्रेट आयत ये है आयतल कुर्सी। अच्छा, ये कुर्सी क्या है? आयतल कुर्सी में दो लफ्ज है, अर्श और कुर्सी। तो अर्श के बारे में तो बताया ही नहीं गया कि कितना बड़ा है वो, कहीं नहीं है। इतना बड़ा है वो जिस पर अल्लाह मुस्तवी है। अर्रहमान वलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। कितना बड़ा है अर्श मालूम नहीं, बताया नहीं गया। इतना बड़ा है कि बताया ही नहीं है कि अर्श कितना बड़ा। हाँ, कुर्सी कितनी बड़ी है? कुर्सी क्या है? जहां अल्लाह अपने दोनों कदम रखता है। मौज़िउ कदमैन, इसका मतलब उसके दो पैर हैं। अब कैसे हैं मालूम नहीं। दो हाथ हैं, कैसे हैं मालूम नहीं। दो आंखें हैं, कैसी हैं मालूम नहीं। लैसा कमिस्ली शै, उसके मिसल कोई चीज नहीं। तो मौज़िउ कदमैन, जहां अल्लाह अपने दोनों कदम रखता है, वो कुर्सी है। हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अर्श कितना बड़ा ये नहीं बताया गया, लेकिन कुर्सी के बारे में बताया गया है। क्या? कि अगर सातों आसमानों और सातों जमीनों को फैला दिया जाए और फैलाकर मिला लिया जाए, तो ये सातों आसमान और सातों जमीनें कुर्सी के मुकाबले में ऐसी हैं जैसे कि एक जंगल हो बहुत बड़ा, और उस जंगल के अंदर एक छोटी अंगूठी पड़ी हुई हो। कुर्सी का ये आलम है तो अर्श का आलम क्या होगा?
اس کے بعد یہ فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کھول کر کے بتا دیا گیا ہے اور انسان کو آزادی دے دی گئی ہے. بعض لوگ جو یہ الزام لگاتے ہیں اسلام کے اوپر کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، کیا انہوں نے یہ آیت نہیں دیکھی؟ اور عقلاً بھی یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ دین کے قبول کرنے کا معاملہ دل سے تعلق رکھتا ہے، اور دل دلیل سے مانتے ہیں، تلوار سے نہیں. تلوار سے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، دل کو نہیں. دل تو دلیل سے مانتے ہیں، دل دلیل سے مانتا ہے. بدن کو تلوار سے زیر کیا جا سکتا ہے، تلوار سے بدن کو جھکایا جا سکتا ہے، دل کو نہیں. اور ایمان کا تعلق دل سے ہے، لہذا ایمان کے باب میں زبردستی مسلمان بنانے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں. اسلام پھیلا ہے تو وہ مسلمانوں کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام میں زور زبردستی نہیں. اس کے بعد اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں. کسی چیز کے صحیح ہونے کے لیے ایک ہے شرائط صحت اور ایک ہے شرائط بقا. اس کو یوں سمجھاؤں میں، جیسے نماز کے لیے وضو ضروری، نماز کی صحت کے لیے وضو شرط ہے. اگر کوئی آدمی وضو نہ کرے تو نماز ہوگی نہیں، یہ شرط صحت ہے. اچھا وضو بنا کر کے آ گیا لیکن نماز میں کھانے پینے لگا تو تب بھی نماز نہیں ہوگی. تو کسی چیز کے قبول ہونے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک شرائط صحت اور ایک شرائط بقا. آدمی وضو کر کے آئے اور نماز میں بولنے نہیں، کھائے پیے نہیں. وضو نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی، وضو کر کے آئے مگر نماز میں کھانے پینے لگا، بولنے لگا، تب بھی نہیں ہوگی. تو شرائط صحت، شرائط بقا. ایسے ہی اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کرے تو اللہ اس وقت قبول کرتا ہے جب یہی دو کنڈیشنز پائی جائیں، دو شرائط پائی جائے، ایک شرائط صحت، شرائط بقا. شرائط صحت کیا ہے؟ اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، مقصود دکھانا نہ ہو بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہو. ایک تو یہ اگر ریا کے ذریعے خرچ کر رہا ہے تب تو اس کا یہ مال بیکار چلا گیا، رائے گاں چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کی کوئی ویلیویشن نہیں. لیکن اگر اس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے لیکن خرچ کرنے کے بعد احسان جتا دے، ارے میں نے تجھے تو 5,000 روپے دیے تھے، میرا احسان ہے تیرے اوپر، تو دیکھو اخلاص کے ساتھ دیا لیکن بعد میں احسان جتا دیا. اللہ کی نگاہ میں اس خرچ کرنے والے کی کوئی اہمیت نہیں اور اس خرچ کی کوئی اہمیت نہیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو پاک مال خرچ کرو اور اچھا مال. ایک ہوتا ہے پاک مال اور ایک ہوتا ہے اچھا مال، دونوں میں فرق سمجھتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. صحابہ کرام کیا کرتے تھے، کچھ جو ردی کھجوریں ہوتی تھی وہ مسجد نبوی میں لا کر کے ٹانگ دیا کرتے تھے تاکہ جو مسجد نبوی میں رہنے والے خاص طور سے اصحاب صفہ اس میں سے کھجوریں توڑ توڑ کر کے کھاتے رہیں. اور یہ کھجوریں ردی ہوا کرتی تھی، تو ردی کھجوریں یعنی جو پیسہ کہیں نہ چلے مسجد مدرسے میں دے دو. اب جو ردی کھجوریں ہوتی تھی وہ لا کر کے مسجد سے لٹکا دیا کرتے تھے، بیچارے اصحاب صفہ توڑ توڑ کر کے کھا لیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں متربع کیا، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ. ارے تم کو دیا جائے تو تم لے لو گے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ. تم ردی کھجور لے لیتے کیا؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ. یقیناً تم لینے والے نہیں ہو. تو پھر جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے وہ کیوں لا کر کے لٹکا دے رہے ہو؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ. تو یہ خراب چیز، دیکھو جائز تو ہے، وہ خراب چیز ہے، ردی کھجور ہے لیکن ہے تو کھجور نا، لا کر کے لٹکا دیا گیا، لیکن اچھی نہیں ہے، اچھی نہیں ہے. اور ایک ہے ناپاک یعنی حرام طریقے سے حاصل کیا ہوا، لوٹ مار کے ذریعے، غصب کے ذریعے، چوری کے ذریعے، ڈاکے کے ذریعے، دادا گیری کے ذریعے جو چیز حاصل کی گئی ہو، جو مال حاصل کیا گیا، یہ ناپاک ہے. ایک چیز ہوتی ہے ناپاک، ایک چیز ہوتی ہے خراب. خراب اور ناپاک میں فرق ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی راہ میں ناپاک مال بھی قبول نہیں کرتا اور خراب مال بھی قبول نہیں کرتا. دیو تو پیور دو، پیور دو، اس لیے کہ تم پیور ہی لیتے ہو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ. ایک بات اور بیان فرمائی گئی کہ آدمی خرچ کرے تو علانیہ بھی خرچ کر سکتا ہے،
یہ نہ کہا جائے کہ ریاکار ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام علانیہ بھی خرچ کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی انسپائریشن ملے کہ اللہ کی راہ میں ہم بھی خرچ کریں۔ اب ایک آدمی نے کوئی چیز بٹوا دی، ایک آدمی نے کوئی چیز اللہ کی راہ میں دے دی، علانیہ یہ نیک کام کر رہا ہے، تو دوسرے لوگوں کو کوئی اور چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا داعیہ ملتا ہے، ایک انسپائریشن ملتا ہے۔ تو الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، چھپ کر بھی خرچ کر سکتے ہو اور علانیہ بھی خرچ کر سکتے ہو، سرا وعلانیۃ، چھپ کر کے بھی اور کھلے طور پر۔ اب خرچ کرنے کا بیان ہے، خرچ کرنے کے بیان کے سیاق میں سود کا بیان چالو ہے۔ بینکنگ نظام 200 سال پرانا ہے، اور یہ اس وقت جو بینکنگ سسٹم ہے در حقیقت یہ 200 سال پرانے بینکنگ نظام کی لیٹسٹ شیپ ہے، جدید شکل ہے اس کی، ورنہ بینکنگ نظام 200 سال پرانا ہے۔ یہ جو اس وقت بینکنگ نظام ہے یہ اس 200 سال پرانے نظام کی لیٹسٹ شکل ہے، جدید شکل ہے۔ میرے پاس 2 سوالات اس تعلق سے آئے، وہ یہ کہ بینک سے لون لینے میں کیا دقت ہے؟ پیسہ ہم لے لیں اور تھوڑا بہت اس کے اوپر ہم اگر سود دے دیں، حرج کیا ہے، پرابلم کیا ہے؟ میں نے کہا وجہ، تو انہوں نے 2 وجہ بتائی۔ 2 وجہ یہ بتائی کہ بھائی بینکنگ نظام کے بظاہر 2 فائدے ہیں، ایک لارج ٹرم ہے اور ایک میس ٹرم ہے، 2 لیولز ہیں اس کے۔ لارج ٹرم یہ ہے کہ ہم بینک سے ایک کثیر رقم لے لیں اور ایک انڈسٹری قائم کریں، ایک کمپنی قائم کریں۔ اب وہ یہ بول رہا ہے کہ بینک سے کئی کروڑ روپے لے کر کے اگر میں ایک کارخانہ، ایک انڈسٹری قائم کرتا ہوں تو سینکڑوں لوگوں کو روزگار ملتا ہے، بے روزگاروں کو روٹی ملتی ہے، تو یہ تو بہت اچھا معاملہ ہے، بہت اچھا کام ہے یہ۔ تو کیوں نہ بینک سے پیسہ لیا جائے اور شرح سود دیا جائے؟ اس میں کیا دقت ہے؟ اسلام کیوں اڑنگا لگاتا ہے کہ لون نہیں لینا، سود نہیں لینا؟ اس کا فائدہ تو یہ ہے لارج ٹرم میں کہ ہم کئی کروڑ روپے لے کر کے بینک سے اور ایک انڈسٹری قائم کرتے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو کاروبار مل رہا ہے، ان کا پیٹ چل رہا ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو سود کا یہ شاندار فائدہ ہے بظاہر۔ اور ایک ہے میس ٹرم، آدمی کی بہت ساری اپنی خواہشات ہوتی ہیں لیکن پیسہ اس کے پاس نہیں ہوتا کہ میں ذرا شاپنگ کر لوں یا اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھی اچھی چیزیں خرید لوں، تو بینک سے تھوڑا پیسہ لے کر کے اگر میں اپنی خواہش کی تکمیل کروں تو اس میں پورا کیا ہے؟ تھوڑا سا سود دے کر کے۔ یہ ہے لارج ٹرم ایک لیول، اور دوسرا لیول میس ٹرم ہے۔ ان 2 لیولوں کو پیش کیا گیا میرے سامنے، اور بظاہر دلیلیں بڑی اچھی لگ رہی کہ انڈسٹری اگر قائم کر لیتا ہے تو بہت سارے لوگوں کو روزگار مل جائے گا وغیرہ وغیرہ، اور اگر خود لے رہا ہے اپنے لیے تو اس کی بہت ساری خواہشیں پوری ہو جائیں گی۔ تو الزامی جواب یہ ہے کہ اگر یہی فائدے چوری کے اور ڈاکے کے بیان کیے جائیں تو چوری اور ڈاکہ جائز ہو جائے گا کہ بھئی چلو ایک انڈسٹری قائم کرنی ہے، ہزاروں لوگوں کو کام مل جائے گا، تو چلو چوری کر کے پیسہ لے آؤ، اور اپنی خواہشات پوری کرنی ہے، چلو بھائی ڈاکہ زنی کر کے چوری کر کے لے آؤ۔ تو الزامی جواب تو یہ ہے کہ اگر یہی بات کہی جائے کہ بھئی بینک سے کیوں لے رہے ہو، چوری کر کے لے آؤ تاکہ لوگوں کو کاروبار مل جائے، چوری کر کے لے آؤ تاکہ تمہاری خواہشیں پوری ہو جائیں، تو یہ تو الزامی جواب ہے۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ اسلام نے جو سود کو حرام کیا ہے اس میں بہت بڑی باریکی ہے، بہت باریکی ہے۔ گہرائی میں آپ جائیں گے تو آپ کو بہت بڑی باریکی نظر آئے گی۔ ذرا دیکھیے، میں 10 کروڑ روپے بینک سے لے رہا ہوں لون، اور ایک انڈسٹری قائم کر رہا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ 10 کروڑ کے اوپر بینک شرح سود لگائے گا، آپ کو شرح سود پر سود ادا کرنا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کو بینک کا سود ادا کرنا ہے تو انڈسٹری سے جو پروڈکشن نکل رہا ہے
اس کی قیمت کے اندر اضافہ تو آپ کرنے ہی والے ہیں، اضافہ کرنے ہی والے ہیں، اس لیے کہ آپ کو سود چکانا ہے. تو اس طرح اشیاء کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، پاور آف پرچیس متاثر ہوگا، اور پاور آف پرچیس اگر متاثر ہو تو ڈیمانڈ متاثر ہوتا ہے، اور ڈیمانڈ متاثر ہو تو سپلائی متاثر ہو جاتی ہے. کتنا دور رستا ہے. کبھی آپ نے غور کیا اس کے اوپر؟ اسلام کا قانون جو ہے سود کی حرمت کے بارے میں اتنا شاندار قانون ہے کہ الفاظ نہیں کی تعریف کی جائے. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ دیہاتی کھیتی کرتے ہیں اور وہاں سے کچھ سبزیاں لے کر کے شہر میں بیچنے کے لیے آتے ہیں. ممانعت ہے کہ کوئی شہری راستے ہی میں جا کر کے اس دیہاتی سے مل کر کے مال خرید لے. ممانعت ہے. لا یبع حاضر لباد، کوئی شہری دیہاتی سے راستے ہی میں جا کر کے سبزیاں وغیرہ نہ خریدے اور مارکیٹ میں لائے، خود اس دیہاتی کو مارکیٹ میں لانے دے. کیوں؟ اس لیے کہ راستے میں اونے پونے خرید لے گا، اس کے بعد اس کے اوپر قیمت پر اضافہ کر کے ظاہر ہے کہ وہ قیمت بڑھا دے گا اور قیمت بڑھا کر کے بیچے گا. اگر وہ دیہاتی لاتا تو کم قیمت میں لوگوں کو وہ شے مل جاتی. اب یہ بیچ میں خرید کر کے مارکیٹ میں لا رہا ہے، ظاہر ہے کہ قیمت میں اضافہ ہو ہی جائے گا. تیسری مثال، کسانوں کی سہولت کے لیے ایک ڈیم بنانے کا پلان گورنمنٹ نے رکھا. ڈیم بنا دیں گے، پانی کا افراط ہونے کی وجہ سے تمہاری کھیتیاں سیراب ہوں گی، فصل آئے گی، لیکن ظاہر ہے کہ ڈیم کے اوپر کروڑوں کا خرچہ ہے. اب جب ڈیم بنائے گی گورنمنٹ تو ٹیکس لاگو کر دے گی کاشتکار کے اوپر، اور کاشتکار کے اوپر جیسے ہی ٹیکس لاگو ہوگا وہ غلے کی قیمت بڑھا دے گا. جی غلے کی قیمت بڑھا دے گا. اور یہ حدیث تو اتنی پیاری ہے، لا یبع حاضر لباد، کوئی شہری اس کو معلوم ہو جائے کہ کوئی دیہاتی سبزیاں لے کر کے آ رہا ہے مارکیٹ میں بیچنے کے لیے، راستے میں جا کر کے نہ خریدے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آدمی اصل قیمت کے اوپر اضافہ کر کے شہر کے لوگوں کو بیچے گا. کوئی آدمی ایسی حرکت نہ کرے، دیہاتی کو یہاں آنے دے. اسلام کا قانون ہے معیشت. میں کہتا ہوں کہ جو لوگ سی اے کر رہے ہیں وہ قرآنی معیشت اور اسلام کی معیشت کو پڑھیں، اسلام کے معاشی نظام کو گہرائی کے ساتھ پڑھیں. ہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں، آپ بھی راضی ہیں، بینک بھی راضی ہے، اور میاں بیوی راضی، تو کیا کرے گا قاضی؟ آپ بھی راضی ہیں نا، آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں کہ آپ لون لیں، آپ سود دیں، آپ کے اوپر کوئی جبر تو کر نہیں رہا ہے. آپ بھی راضی ہیں، بینک بھی راضی ہے، تو اب لینے میں کیا پرابلم ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ قانون الہی نتائج کو سامنے رکھ کر کے کسی چیز کے اوپر حکم لگاتا ہے. ظاہر ہے کہ آپ راضی ہو جائیں کسی چیز کے اوپر اور بینک بھی راضی ہو جائے، لیکن نقصان تو عوام کا ہے نا. لہذا دور رس نتائج کو سامنے رکھ کر کے اسلام اس چیز کے اوپر حکم لگاتا ہے، حلت کا یا حرمت کا. اسی وجہ سے ارسطو نے انتہائی خفا ہو کر کے کہا تھا کہ منی ڈز ناٹ بریڈ، روپیہ کو پیدا نہیں کرتا. عجیب بات ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام کیا تو اور کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اسی آیت کے اندر کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے. تو جواباً مشرکین نے کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا، ارے خرید و فروخت تو ربا ہی کی طرح ہے. بھائی یہ گلاس میں 5 روپے میں لا کر کے 6 روپے میں بیچتا ہوں، ایسے ہی میں کسی کو 100 روپیہ دے کر کے 101 روپیہ لیتا ہوں، تو دونوں چیزیں ایک ہی ہو گئی نا. انما البیع مثل الربا، یہ گلاس میں 5 روپے میں لا کر کے 6 روپے میں بیچتا ہوں اور 100 روپیہ دے کر کے کسی کو میں 101 لیتا ہوں، تو دونوں چیزیں تو ایک ہی ہیں. دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں، اس لیے کہ تجارت میں رسک ہوتا ہے. یہ 5 روپے میں آپ نے خریدا، ہو سکتا ہے کہ 5 روپے میں بھی نہ بکے، 6 روپے میں تو بکنا درکنار، 3 روپے میں آپ کو بیچنا پڑے گا. رسکی ہے یہ، تجارت میں رسک لینا پڑتا ہے. اور سود خور کو کوئی رسک نہیں لینا پڑتا، اسے معلوم ہے کہ راس المال کے اوپر منافع یقینی ہے، اسے ملنا ہی ہے. 100 روپے کے اوپر 1 روپیہ ملنا یقینی ہے، جبکہ تجارت میں یہ نفع یقینی نہیں بلکہ رسکی ہے. رسکی اور یقینی میں، شیورٹی اور یقین میں فرق، شیورٹی میں اور رسک میں کیا فرق نہیں ہے؟
ایک طرف شیورٹی، ایک طرف رسک ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے سود کو حرام قرار دیا ہے. اچھا، اب جب سود، پہلے تو یہ کہا کہ اللہ کی راہ میں خود خرچ کرو، اپنی مرضی سے خرچ کرو. اچھا، ہاں کوئی قرض ورز مانگے تو سود مت لو، سود نہ لو نہ دو. اچھا، جب سود کو حرام قرار دے دیا گیا تو اب قرض یہ معاشرے کی ناگزیر ضرورت ٹھہری. اب اللہ کہتا ہے کہ قرض مانگنے کے لیے کوئی آئے تو قرض دے دو، سود مت لو. اچھا، اب قرض جب لے تو 3 چیزیں ضروری ہیں، ایک تحریر، ایک مدت کی تعین اور دوسرے گواہ. یہ ضروری 3 چیزیں. مثلا آپ نے مجھ سے 10,000 روپیہ لیا، قرآن حکیم بولتا ہے کہ قرض لینے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اگر قرض لو تو اس کے اندر 3 چیزیں ضروری ہیں، 3 شرطیں اس کی. ایک تو مدت، یہ 10,000 روپیہ لے رہے ہو، لکھو کب دو گے، تاریخ لکھو. ایک تحریر، اور اس کے بعد لکھ لیا گیا. اب مدت لکھ لو کب دو گے، ایک تو لکھ لیا گیا، دوسرے مدت لکھ لی گئی. اور گواہ کون کون ہے بھائی؟ 2 گواہ آ جاؤ. اگر 2 مرد گواہ نہ ملے تو 1 مرد اور 2 عورتیں یہ گواہ بنے. تو گویا کہ تحریر، مدت اور گواہ، یہ 3 چیزیں قرض کے اس میں ضروری ہیں. اس لیے کہ قرض کے لین دین میں آدمی لیتا تو بڑی خوشی سے ہے، لیکن دینے میں ایسا لگتا ہے جیسے جبل رضوہ اس کے اوپر رکھا ہوا، بڑی آسانی سے لے لے گا، لیکن دینے کے لیے پسو پیش کرے گا. لہذا مدت کی تعین ضروری ہے اور گواہ وہاں موجود ہونی چاہیے. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. یا ایھا الذین، آیت الدین اس کو کہتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ. اب دے دیا آپ نے قرض، مدت بھی لکھ لی گئی، گواہ بھی ہیں، اب نہیں دے پا رہا ہے، مدت نکل گئی، 3 مہینے کی مدت تھی نکل گئی، نہیں دے پا رہا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں زبردستی مت کرو، فنظرۃ الی میسرہ، اسے مہلت دے دو خوشحالی تک، جب تک وہ دے نہ سکے. اچھا، آپ نے کتنی مہلت دی؟ چل بھائی 3 مہینہ اور مہلت. 3 مہینے کے بعد بھی نہیں دے پا رہا ہے، چل 3 مہینہ اور. اب اللہ آخری بار یہ کہہ رہا ہے نہیں دے پا رہا ہے نا مہلت کے بعد بھی، وان تصدقوا خیر، صدقہ دے دے، صدقہ دے دے. اب آدمی سوچتا ہے ارے پیسہ میرا، میں صدقہ کیوں کروں؟ تو اللہ نے فرمایا اس دن کو یاد رکھو جب تم حاضر ہونے والے ہو میرے سامنے، میں پورا پورا بدلہ دے دوں گا. تب اب یہ قرض دینے والا بولتا ہے ارے پورا پورا بدلہ ملنے والا، جان دے صدقہ کر دیتا ہوں. اللہ، قرآن حکیم کا انداز بیان آپ دیکھیں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. اس طریقے سے بات کرتا ہے، اس طریقے سے بات کرتا ہے. فنظرۃ الی میسرہ وان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم علم رکھو، جان لو، تو یہی بہتر لگے گا کہ صدقہ کر دو. کیوں بہتر کیوں ہے؟ ارے بھائی ہم نے 10,000 روپے آپ کو دیا اور 10,000 میں لے رہا ہوں، یہ بہتر ہے کہ میں 10,000 دے کر کے معاف کر دوں؟ یہ بہتر ہے نہیں. قرآن حکیم بولا وہ بہتر ہے معاف کر دینا. کیوں؟ خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے اس سے کہ 10,000 روپیہ اس سے لے لو، صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر. کیوں؟ آگے آئے اگلی آیت، خیر لکم ان کنتم تعلمون. رمضان میں آیت پڑھو، ابھی پڑھیں، وہ بہت آگے نکل گئے. اس میں بیان یہ کیا گیا ہے کہ ثم توفی کل نفس بما کسبت. اگر تم نے اللہ کی راہ میں دے دیا ہے تو اللہ اس کی حفاظت کرتا رہے گا، اور اس کے بعد قیامت کے دن ڈبل ٹبل اپنی شان کے مطابق اس میں بڑھا کر کے تم کو دے دے گا. یہ تو بہتر کیا؟ ذرا سوچو. ایک آدمی نے 10 روپیہ کسی کو دے دیا، اب اللہ کہہ رہا ہے اس کو معاف کر دے. میں کیوں معاف کروں؟ میں کیوں معاف کروں؟ اللہ فرما رہا ہے ایسا کر، میں 10 کروڑ دینے والا ہوں، 3 مہینے میں تجھے 10 روپیہ ملنا. یہ بہتر ہے کہ 50 سال کے بعد اگر میں تجھے 10 کروڑ دے دوں تو یہ بہتر ہے. عقل مند آدمی رسک لے لے گا، چلو کون 10 روپیہ لے گا، جان دے 10 کروڑ ہی صحیح، اگرچہ 4-5 سال بعد 10 سال بعد رسک ہے، لیکن پیسہ زیادہ ملنے والا ہے. لہذا اگر دنیا کی 50-60 سالہ زندگی کو 50-60 سالہ زندگی کو آخرت کے مقابلے میں داؤں پر لگا دیا جائے
اور آخرت کی زندگی کو حاصل کر لیا جائے تو سودا برا نہیں ہے، سودا برا نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک فرمایا گیا آگے مقام پہ کہ دل بھی گنہگار ہوتا ہے، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اس کا دل گنہگار ہوتا ہے۔ ایک بات بولوں، دل کیسے گنہگار ہوتا ہے؟ آدمی جب تک کوئی گناہ کا کام نہ کر لے، خالی دل میں اگر برا خیال آ جائے تو اس پر گرفت نہیں ہوتی۔ اگر اندر ہے تب تک اس کے اوپر گرفت نہیں ہے، باہر نکل آئے تو گرفت ہے۔ جیسے خون اندر ہے، اندر خون ہے، پاک ہے کہ ناپاک؟ پاک ہے۔ اگر ناپاک ہو تو آپ کی نماز کیسے ہوگی؟ تو خون جب تک اندر ہے تب تک پاک، باہر نکل آئے تو ناپاک۔ اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، دم مسفوح استعمال کرنا جائز نہیں۔ تو دیکھو، ایک چیز اپنی حد سے باہر نکل آئے، حد کے اندر ہے تو پاک، اور حد کے باہر نکل آئے تو ناپاک، دم مسفوح حرام ہے۔ ایسے ہی جب تک دل کے اندر وہ برائی ہے، دل ہی میں، تب تک تو گرفت نہیں ہے۔ اگر اس برائی کو آپ نے عملی جامہ پہنا دیا تب گرفت ہے۔ جب تک آدمی عمل نہیں کرتا تب تک فرشتے لکھتے ہی نہیں۔ نقطہ یہ معلوم ہوا کہ نیت کا علم فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا۔ اب نیت کا علم اللہ کے علاوہ فرشتوں کو بھی نہیں ہوتا تو لکھیں گے کیسے؟ کس کے دل میں کیا ہے؟ بتاؤ، فرشتوں کو بھی انسان کے دل میں کیا برائی اور کیا بھلائی ہے اس کا علم نہیں ہے، لیکن سنا ہے کچھ بزرگوں کو معلوم ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کاش لوگ قرآن کو پڑھتے تو یہ برا عقیدہ، یہ گندا عقیدہ نہ رکھتے، کفریہ اور شرکیہ عقیدہ۔ دل میں کیا ہے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اور جب تک وہ کرتے نہیں تب تک فرشتے لکھتے نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے، جب تک آدمی عمل نہیں کرتا تب تک گناہ نہیں ہے، دل میں اگر وہ برائی ہو تب تک اس کی پکڑ نہیں، لیکن اس کو بھی گناہ کیوں کہا گیا؟ یہ سوال ہے۔ سوال سمجھ میں آیا؟ نہیں نا؟ سوال سمجھ میں آیا کہ بھئی آدمی جب تک، جیسے شراب پینا ہے تو شراب پینے کا خیال دل میں آیا تو دل میں خیال آنے کی وجہ سے گرفت نہیں ہوگی، فرشتے نہیں لکھیں گے، اس لیے کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے دل میں شراب پینے کا خیال آیا ہے۔ جب پی لے گا فوراً لکھ لیں گے، پی لیا اس نے، اب پی لیا، عمل کر لیا۔ سوال یہ ہے کہ پھر جب دل میں آنے والی برائی کے اوپر پکڑ نہیں ہے تو اس کو گناہ کیوں کہا گیا؟ یہ سوال سمجھ میں آیا؟ جب وہ گناہ نہیں تو اس کو گناہ کیوں کہا گیا؟ جواب اس کا یہ کہ نقشہ تو ہے نا۔ ایک انجینئر جب کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اچھا یہ بلڈنگ بنانی ہے تو ایسے ہی نہیں بنا لیتا، پہلے اس بلڈنگ کا پورا نقشہ کاغذ کے اوپر اتارتا ہے اور بنانے والے کو وہی نقشہ دے دیتا ہے کہ اسی نقشے کے مطابق بلڈنگ بنے گی، برابر ہے؟ تو چونکہ نقشہ پہلے کاغذ کے اوپر بنا ہے، بلڈنگ بعد میں وجود میں آئی ہے، ایسے ہی برائی کا نقشہ دل میں پیدا ہو چکا ہے، اگرچہ بلڈنگ نہیں بنی ہے لیکن نقشہ تو ہے نا، اور نقشہ وہی ہے جو باہر کا ہے، لہذا برائی کا جو نقشہ بنا ہے وہ برائی ہے، تو اسی وجہ سے اس کو گناہ کہا گیا ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ سمجھو، غور کرو، سمجھ میں آ گیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آگے، بہت اچھی بات ہے اور رمضان سے متعلق بھی ہے، الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالاسحار۔ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے رب، ہم ایمان لائے، ہمیں بخش دے، اس کے بعد یہ فرمایا المستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت، خاص طور سے تہجد کے وقت، بالاسحار تہجد کے وقت جو آدمی مغفرت طلب کرے اللہ سے، اور یہ وہی وقت ہے جب اللہ سمائے دنیا پر اترتا ہے اور آواز لگاتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو کچھ مجھ سے مانگے میں اسے دے دوں۔ بالاسحار، اسحار سے مراد سحر کا وقت، تہجد کا وقت۔ اس کا مطلب ہے اگر اللہ سے کچھ لینا ہے اور جلدی جلدی میں لے لینا ہے تو تہجد کو لازم پکڑو، جلدی سے مل جائے گی۔
ہاں مل جاتا ہے، اس لیے کہ حدیث پاک میں خود موجود ہے، بندہ مانگے میں دیتا ہوں، لیکن وہی رات کا تہائی حصہ، ثلث اللیل، المستغفرین بالاسحار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اختتام پر ایک دعا سکھائی ہے بہت پیاری، کیا؟ اب میں پڑھوں، کیا پڑھو گے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہماری پکڑ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے۔ برابر ہے، بھولنا کسے کہتے ہیں اور خطا کسے کہتے ہیں سمجھاؤں؟ ایسے کہ کوئی کام بہت ضروری تھا، یاد نہیں رہا، نہیں کر پایا، یہ نسیان ہے۔ سمجھ میں آیا؟ ایک کام کرنا بہت ضروری تھا، یاد نہیں رہا، کر نہیں پایا، نسیان، دیٹس کالڈ نسیان، بھول جانا۔ اور ایک کام کرنا ضروری تھا، کر تو لیا لیکن غلط ہو گیا، صحیح سے کیا نہیں، یہ خطا۔ ان نسینا او اخطانا، اگر ہم سے نسیان ہو جائے، اگر ہم سے خطا ہو جائے، یہ میں نے سمجھایا نسیان اور خطا کو جو اس آیت کریمہ میں ہے۔ نسیان کس کو بولتے؟ ایک کام کرنا ضروری تھا مگر یاد نہیں رہا، نہیں کر پایا، بھول گیا، بھول گیا۔ اور ایک کام کرنا ضروری تھا، بھولا نہیں، کیا لیکن ایٹ رینڈم کر لیا، غلط ہو گیا، وہ یہ خطا ہے۔ تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اگر ہم بھول جائیں خطا۔ اور یہ دو چیزیں ہیں، بلکہ ایک اور چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھا لی ہے بندے سے، تین چیزیں اللہ نے بندے سے اٹھا لی ہے۔ چلو وہ حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔ وعن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی عن الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الطلاق فی کتاب النکاح۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت سے اللہ نے تین چیزیں ہٹا لی ہیں۔ کیا؟ ایک تو نسیان، بھول گیا، اس کے بعد خطا، خطا کا مطلب وہی سمجھایا، کام کیا لیکن غلط ہو گیا، وہ الٹا پلٹا ہو گیا، سیدھا نہیں الٹا ہو گیا، یہ خطا ہے، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسرے، جبرن کوئی کام کرایا جاؤ۔ دیکھو ایک لڑکی کی شادی ایک لڑکے سے کر دی گئی، پھر لڑکی والوں میں اور لڑکے والوں میں کچھ انبن ہو گئی، فوراً دولہے کو پکڑ لیا گیا اور گن پوائنٹ کے اوپر طلاق دے میری لڑکی کو ورنہ گولی مار دوں گا۔ اب وہ بول دیتا ہے میں نے طلاق دے دیا، طلاق ہو جائے گی؟ نہ، لوگ کہتے طلاق ہو جائے گی، طلاق نہیں ہوتی، اس لیے کہ یہ استقراء ہے، یہ جبر ہے یہ، اور جبر سے کوئی کام کرایا جائے تو وہ چیز ہوتی ہی نہیں ہے، لہذا جبرن اس طریقے کی کوئی حرکت کرائی جائے تو وہ چیز ہوگی ہی نہیں، جبری طلاق ہے ہی نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تو اسی پر بہت مار کھا چکے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں علماء نے یہ کہا کہ کوئی اگر جبری طلاق ہو جائے تو ہو جاتی ہے، لڑکا مجبور ہو کر کے اس کے اوپر جبر کیا جائے اور وہ طلاق دے دے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ امام مالک نے کہا بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اس حدیث کے خلاف ہے، اکراہ اور استقراء کو اٹھا لیا گیا ہے۔ تو حضرت امام مالک کو پکڑ کر کے ان کے منہ میں کالک لگا کر کے کوڑے مار کر کے گدھے پر بٹھا کر کے پورے شہر میں گھمایا جاتا، جہاں پبلک بیٹھی ہوتی وہاں گدھے کو روک دیا جاتا۔ تو حضرت اترتے، کہتے بھائی جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہی ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں اور بولتا ہوں کہ طلاق مکرہ کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر، پوری حکومت ایک طرف ہے، امام ایک طرف ہے، اللہ حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے لیے پورا شہر ایک طرف ہے، اور جو بول رہا ہے کہ ہو جاتی ہے، لیکن حدیث کو لینے والا بولتا ہے کہ حدیث موجود ہے، تم لوگ غلطی کے اوپر ہو۔ ضروری نہیں کہ لوگ تعداد میں زیادہ ہوں تو صحیح ہوں، اس کا مطلب یہ ہوگا امام مالک غلط ہو جائیں گے نا، اس شہر میں ایک ہی آدمی تو بول رہا ہے۔ تو قلت اور کثرت یہ صداقت کی دلیل نہیں ہوتے، صداقت اور حق کا معیار دلائل ہوتے ہیں، قلت اور کثرت نہیں کہ یہ آدمی کم قلت میں ہے تو ناحق پر ہے، یہ آدمی کثرت میں ہے تو حق کے اوپر، نہ، یہ معیار حق قلت اور کثرت نہیں، معیار حق و صداقت صرف دلائل ہوتے ہیں۔ یہ دیکھا جائے کہ دلائل کس کے پاس کیسے ہیں۔ کبھی کبھی گرو گڑ اور چیلا شکر ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ بڑے نے کوئی بات کہہ دی تو صحیح ہو،
حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 عورتیں آئیں، حدیث پاک میں موجود ہے، حدیث سے صحیح، دونوں کے پاس ایک ایک لڑکے، ایک عورت کا بڑی کا لڑکا گم ہو گیا. اب بیچاری ممتا کی ماری دعویٰ کر بیٹھی وہ بچہ میرا ہے، جو چھوٹی والی کا. اب چھوٹی والی بول رہی ہے کہ میرا بچہ ہے یہ. بولے تیرا کیسے؟ میرا ہی ہے، جبکہ اس کا بچہ کھو چکا تھا. یہ مقدمہ آیا حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلے کی قوت بہت زبردست عطا فرمائی تھی. ہم 17ویں پارے میں بحث کریں گے. تو 17ویں پارے میں دوسرا واقعہ بیان کیا گیا، یہ حدیث میں ہے. حضرت داؤد نے کہا کہ تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ بولے لڑکا میرا ہے. تیرا دعویٰ کیا؟ بولے لڑکا میرا ہے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا، تو بچہ تیرا ہے. اب جب دونوں عورتیں نیچے اترنے لگیں، وہ چھوٹی والی تو بہت مایوس تھی اور وہ بڑی والی انتہائی کائیاں، وہ بہت خوش تھی کہ میرا ایک بچہ گیا لیکن ایک تو مل گیا، اسی کو پال لوں گی، بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا. نیچے جب اترے دونوں تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا ہوا؟ بولے ہوا کیا؟ آپ کے ابا نے فیصلہ کر دیا ہے بچہ میرا ہے. بولے فیصلہ غلط ہے ابا کا. حضرت سلیمان بولے حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ غلط ہے. کہا کہ میرے بچے تو ہی فیصلہ کر دے. کہا کہ تم دونوں کا دعویٰ ہے نا یہ بچہ تم دونوں کا ہے، لہذا انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آدھا آدھا کر کے دے دیا جائے، آدھا تجھے آدھا تجھے. چھری لاؤ، کاٹ کر کے آدھا آدھا دونوں کو دے دیا جائے. تو بڑی خاموش تھی، چھوٹی چلا پڑی، نہیں بچے کو مت کاٹو، اسی کو دے دو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا بچہ اسی کا ہے، بچہ اسی کو دے دیا جائے. اللہ ففہمناها سلیمان. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے سلیمان کو کتنی فہم عطا فرمائی. اللہ ان کی فہم کی تعریف کرتا ہے جبکہ فہم اسی کا دیا ہوا ہے. یہ حدیث پاک میں واقعہ موجود ہے. تو یہ 3 چیزیں امت سے اٹھا لی گئی. بھول جائے گرفت نہیں، غلط ہو جائے کوئی کام اس پر گرفت نہیں، اور جبرن کوئی کام کروا لیا جائے اس پر بھی گرفت نہیں ہے. اب یہیں سے ایک مسئلہ نکلا، عمرانہ والا مسئلہ. عمرانہ کا دعویٰ یہ تھا اور اتنی لیدے ہوئی ہے اس مسئلے کے اوپر. عمرانہ کا دعویٰ یہ تھا کہ میرا سسر میرے اوپر واقع ہو گیا اور میرے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے. سسر نے بہو کے ساتھ ریپ کیا. اب یہ فتویٰ ہر مدرسے میں پہنچا کہ باپ نے بہو کے ساتھ یہ برا کام کر لیا ہے تو اب یہ لڑکے کے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ اس لیے کہ یہ برا کام کرنے والا باپ ہے تو اب لڑکے کے لیے یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے لڑکی ہے. تمام جگہ سے یہ فتویٰ آ گیا کہ لڑکی حرام ہو گئی ہے. لیکن اس حدیث کی روشنی میں اہل حدیثوں نے یہ فتویٰ دیا اس کے ساتھ جو کچھ ہوا جبرن ہوا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبر کو امت پر سے اٹھا لیا ہے. اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہے. لہذا وہ اب بھی اس کے نکاح میں. یہ اور بات ہے کہ باپ بہت بڑا مجرم ہے، قابل گرفت حرکت کی ہے اس نے اور اس کے نکاح سے نکلی نہیں، اب بھی وہ اپنے شوہر کے نکاح میں ہے. غلطی باپ سے ہوئی اس لیے کہ یہ ریپ ہے اور جبرن ہوا ہے ایسا معاملہ، اور جبر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اٹھا لیا ہے. جبر کا مطلب یہ ہوا کہ وہ چیز ہوئی ہی نہیں، وہ چیز ہوئی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 چیزیں اٹھا لی. لہذا کسی مسئلے کے اوپر حکم لگانے کے لیے ان تمام چیزوں کو دیکھنا ضروری ہے. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا. اے اللہ کوئی غلطی ہو جائے تو اس طریقے کی سزا ہمیں مت دینا جیسے پچھلے لوگوں کو تو دے چکا ہے. اللہ کتنی پیاری دعا ہے. اے اللہ کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو ایسی سزا مت دینا جس گناہ کے اوپر تو پہلے لوگوں کو سزا دے چکا ہے. کتنی پیاری دعا ہے. ربنا لا تحمل علينا اصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. اے اللہ ایسا بوجھ بھی مت ڈالنا جس کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. ربنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اے بہت بڑی بات ہے. اچھا آدمی جب گناہ کرتا ہے تو کتنے گواہ ہوتے ہیں؟ کوئی بولو جلدی سے بولو. کوئی آدمی کوئی غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، گواہ کتنے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم؟ کیا بات، ماشاء اللہ. مولوی 4 ہی گواہ ہوتے ہیں.
4 گواہ ہوتے ہیں. وہ جینیس ہے، ہاں یہ جینیس ہی جواب دے سکتا ہے. تو 4 گواہ ہوتے ہیں. پہلا گواہ کرامن کاتبین ایک، اور دوسرا گواہ اعمال نامہ. یہ تو رکھ دیا جائے گا نا، اس لیے کہ کرامن کاتبین دنیا ہی میں لکھ رہے ہیں، وہ گواہ ہیں. اور اس کے بعد اعمال نامہ اس کے ساتھ قبر میں دے دیا جاتا ہے. جا تو اعمال نامے میں لکھ دیا گیا ہے وہ گواہ ہے، اعمال نامہ گواہ ہے. اسی وجہ سے قیامت کے دن وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، جب اعمال ناموں کو پھیلا دیا جائے گا. لے پڑھ، گواہ نہیں ہے وہ. اگر گواہ نہ ہو تو پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کتاب ہے، وہ اقرا کتاب لے کے اپنی کتاب پڑھ لے. 15ویں پارے میں اقرا کتاب، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھیلا دیا جائے گا صحیفوں کو، نام عمل. لے پڑھ، اس کا مطلب ہے پھیلا دیا جائے گا، گواہ ہے اعمال نامہ. ایک گواہ تو اعمال نامہ، دوسرا گواہ کرامن کاتبین، اور تیسرا گواہ زمین. نہیں، دلیل اس کی یومئذ تحدث اخبارہا، زمین اپنے خبروں کو بیان کر دے گی. اور کیوں بیان کر دے گی معلوم ہے؟ مٹی کے اندر میگنیشیم ہوتا ہے جس سے ٹیپ ریکارڈر کی ریل بنتی ہے، جس میں آواز جم جاتی ہے. اور جب ریل کے اندر میگنیشیم ہوتا ہے اور میگنیشیم کی وجہ سے آواز اس کے اندر جذب ہو جاتی ہے اور اس کو ریوائنڈ کر کے سنا جا سکتا ہے، ایسے ہی مٹی کے اندر بھی میگنیشیم ہے، یہ بھی آواز کو اور حرکتوں کو کیچ کر رہی ہے. کل قیامت کے دن یہ اپنی خبروں کو بیان کر دے گی. تیسری جگہ ہے زمین ہے. اللہ اکبر. اور سب سے بڑا گواہ وہ تو حساب لینے والا ہے نا، اس کی گواہی کو کوئی، وہ تو بہت بڑا گواہی ہے. اگر ان تینوں کو بھی ڈراپ کر دیا جائے تو سب سے بڑا گواہ تو وہی ہے. اور کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ تنہائی میں، کہتے ہیں لوگوں کے سامنے گناہ کرو گے تو بڑی بدنامی ہوگی، تنہائی میں گناہ کرو جہاں کوئی نہ ہو. کسی نے بہت اچھا کہا ہے کہ تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ. ریپیٹ کرتا ہوں، تنہائی میں، تاریکی میں، خلوت میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ. اس لیے کہ جو گواہ ہے وہی جج بھی ہے. رونگٹے کھڑے کر دینے کے لیے کافی ہے قول. تنہائی میں گناہ کرنے سے اور بھی زیادہ بچ، اس لیے کہ جو تیرے اس فعل کا گواہ ہے وہی جج بھی ہے. تو سب سے بڑا گواہ تو وہی ہے. لیکن چلو اس کو، اس لیے کہ وہ حساب لینے والا ہے، تو بھئی دیکھنے والے کی گواہی کا حساب لینے والا کہے گا میں گواہ ہوں. نہیں بھئی، میں اپنے آپ کو الگ کرتا ہوں، بقیہ 3 گواہ دے رہا ہوں نا. اللہ یہ کہہ دے کہ بھئی تو مجرم ہے، کافی ہے. لیکن یہ صحیفے، یہ گواہیاں، یہ کیوں؟ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے. تو جی واعف عنا واغفر لنا. تو اب ایفا کا مطلب ہوتا ہے، عفو کا مطلب ہوتا ہے ٹو اریز. اریز کا مطلب یہاں کوئی دھبا جو ہے لگا ہوا تھا، اب اس کو بلیچ کر دیا گیا، بلیچنگ پاؤڈر لگا کر کے. اب بلیچ کر دیا گیا، دھبا تھا نا ادھر، اب دھبا نہیں ہے بلیچنگ کے بعد. دیٹ از کالڈ عفو. عفو. ہم جب دعا کرتے ہیں 5 تاخراتوں میں تو کیا ہے وہاں؟ یہی لفظ ہے عفو. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو عفو ہے اور تو عفو کو پسند کرتا ہے، تو مجھے عفو کر دے، معاف کر دے. تو عفو کا مطلب ہے ٹو اریز. یہ سفید کپڑے کے اوپر کہیں سے دھبا لگ گیا تھا، چھوٹ نہیں رہا تھا، بلیچ کر کے اس دھبے کو ہٹا دیا گیا، اب دھبا نہیں دکھ رہا. دیٹ از کالڈ عفو. یعنی نامہ عمل میں جو برائی لکھ دی گئی باری تعالیٰ اس کو اریز کر دے، اپنی رحمت کی بلیچنگ لگا کر کے اس کو اریز کر دے، وہ دکھائی ہی نہ دے. تو یہ ہے عفو. واعف عنا. اور واغفر لنا، واغفر لنا کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ریل ہی سے نکال دے تصویر کو. جب واغفر لنا کا مطلب یہ ہے کہ گناہ وہی ہے لیکن دھبا ہے، اریز نہیں کیا ہے، ڈھانپ دیا. بندے کو اللہ دکھا دے گا تو نے کیا تھا نا، ہے نا سب. لے میں تیرے اوپر رحم کر رہا ہوں، ڈھانک دے گا گناہ دکھا کر کے. گناہ لکھا ہوا ہے اور اللہ دکھا دے گا تو نے کیا کہ نہیں کیا، دکھا دے گا. اللہ اس کے اوپر رحم کرتے ہو، یہ مغفرت. اور ورحمنا، ظاہر ہے کہ رحم کیوں کرے گا وہ؟
رحم ہی کی وجہ سے تو معاف کرے گا. اور ترقیاں جو رک گئی ہیں اللہ اعمال نیک کے اندر ترقی ہمیں عطا فرما. اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ. ان کی والدہ کا نام جانتے کیا ہے؟ چلو کوئی نام بتاؤ. حضرت مریم کی والدہ کا نام بتاؤ. حنا بنت یعقوز. حنا بنت یعقوز. یہ الف زبر یا قاف و پیش کو یعقوز زال ساکن یعقوز. حنا بنت یعقوز کافی عمر کی ہو گئی تھی. ان کے شوہر کا نام عمران تھا. گویا کہ مریم کے والد کا نام عمران, ماں کا نام حنا بنت یعقوز. بچے نہیں ہوئے تھے اور بچے کی بڑی تمنا ہوتی. ہر عورت کو بچے کی تمنا ہوتی ہے. انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ان کے آنگن میں ایک چڑیے کا بچہ ہے اور چڑیا اس کے منہ میں دانا اٹھا کر کے ڈال رہی ہے. آنگن میں بڑی دیر سے دیکھ رہی تھی. دعا کی ہے اللہ تو ایک چھوٹے سے پرندے کو اگر اولاد دے سکتا ہے تو اللہ میری بھی گود خالی مت رکھ, مجھے اولاد دے دے. حمل ٹھہر گیا, قبول ہو گئی دعا. قبولیت کا ٹائم ہوگا, مانگنے کا سلیقہ چاہیے. قبول ہو جاتی ہے دعا, قبول ہو جاتی ہے دعا. وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. حمل جب ٹھہر گیا تو اللہ کا شکر ادا کیا اور فوراً ایک نیک تمنا کر لی. ابھی بچہ پیٹ ہی میں ہے, نیک تمنا کر لی. ماؤں کو چاہیے کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی نیک تمنا کر لیں. عالم بناؤں گی, ایک اچھا انسان بناؤں گی, قوم اور ملت کے لیے اسلام کے لیے وقف کر دوں گی. یہ اچھی تمنا. انہوں نے کیا تمنا کی؟ نظرت لک ما فی بطنی محررا, تیرے گھر کے لیے وقف. اور سوچتی تھی لڑکا پیدا ہوگا, لیکن پیدا ہوئی لڑکی. کہنے لگی ہے میرے رب یہ تو لڑکی ہوئی ہے, لڑکی ہوئی ہے. لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, لڑکیوں کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ نے فرمایا کیا ہوا, لڑکا نہیں ہوا تو ہم لڑکی ہی اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں. فتقبلها ربها بقبول حسن. قبولیت حسنہ دیتے ہیں ہم تیری لڑکی کو, ہم قبول کرتے ہیں اپنی بارگاہ کے لیے. عورتیں جتنا فخر کریں کم. اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا میں اپنے گھر کے لیے اس بچی کو قبول کرتا ہوں, اور قبول ہی نہیں بقبول حسن, اچھا قبول کرتا ہوں. اب کون بچی کی کفالت کرے, دیکھ رہے کون کرے؟ ان کے خالو تھے حضرت زکریا علیہ السلام. حضرت یہ ان کے خالہ بھائی ہیں, تو حضرت زکریا خالو. کون کفالت کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مرتبہ ماں کا ہے وہی مرتبہ خالہ کا ہے. الخالۃ بمنزلۃ الام. حضرت براء ابن عازب کی روایت ہے, حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتاب الادب, کتاب البر والصلۃ والآداب کے اندر لائے. حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خالہ یا ماں کے منزلے میں, اور یہ خالو ہوتے ہیں, لہذا وہ قرآن دازی کی گئی. قرآن دادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے نام قرآن نکل آئے وہی کفالت کرے گا. اذ القون اقلام, قلم ڈال رہے تھے, اس کا مطلب جائز کام کے لیے قرآن دادی کی جا سکتی ہے. قرآن دادی جائز کاموں کے لیے کی جا سکتی ہے. بچی پیدا ہوئی, ان کی کفالت میں آ گئی. اب یہ رہتی تھی یہ مکان شرقیہ, ہیکل سلیمانی کے مشرقی مقام پہ ایک محراب کے اندر, وہاں یہ بچی رہتی تھی اور بغیر موسم کے پھل آتے تھے. حضرت زکریا کو بھی اولاد نہیں تھی, خالو کو بھی. انہوں نے ایک دفعہ آ کر کے دیکھا, ارے یہ بچی کہیں باہر نہیں جاتی اور یہ موسم کے پھل بھی نہیں ہے, میری بچی انا لکے ہادا, یہ کہاں سے؟ اس میں ایک نقطہ یہ بتایا گیا کہ باپ کو, گارجین کو اپنی بیٹی کے اوپر خاص طور سے نگاہ رکھنی چاہیے. موبائل ہاتھ میں دیکھے, میں نے نہیں لے کر کے دیا, کس نے دیا اس کو, کون لایا؟ انا لکے ہادا, اے میری بچی یہ چیز کہاں سے آئی؟ بیٹے کے ہاتھ میں کوئی چیز دیکھیں نظر انداز مت کریں, اگنور مت کریں, بلکہ پوچھیں یہ چیز تیرے ہاتھ میں کہاں سے آئی, میں نے تو خرید کر نہیں دیا. انا لکے ہادا قال من عند اللہ, اللہ کی طرف سے. دیکھو عورتیں بھی ترقی کر کے, روحانی ترقی کر کے بہت آگے تک نکل سکتی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بے موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے. یہ عورتوں کا مقام, یہ وی آئی پی عورتیں, اور عورتیں ترقی کر کے اس منزل تک پہنچ سکتی ہیں. وی آئی پی عورتیں ہیں سب, اور یہ مثال ہے, نمونہ ہے ہماری ماؤں بہنوں کے لیے. دیکھو مانگنے کے لیے دونوں کہیں نہیں گئے. حضرت حنا بھی بوڑھی ہو گئی لیکن کسی درگاہ پہ نہیں گئی, بابا دے دو. حضرت زکریا بھی کہیں نہیں گئے, بابا فلاں دے دو ہم کو. انہوں نے دیکھا کہ چڑیا کو بغیر وسیلے کے ہی مل جاتا ہے. چڑیا نے کس کا وسیلہ لیا, دلیل لائی جائے.
وہ جو بچے کو کھلا رہی تھی، چڑیا نے کس کا وسیلہ لیا کہ اس کو بچہ ہوا؟ تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگا انہوں نے، اور بڑھاپے میں اللہ نے دے دیا۔ حنا بنت یعقوب کو مریم کو دے دیا، اور زکریا علیہ السلام کو یحییٰ دے دیا، اور دونوں بوڑھے ہو گئے تھے، جوانی کا موسم دونوں کے لیے نکل چکا تھا، لیکن اللہ سے مانگا انہوں نے، اللہ نے ان کو دیا۔ تو مانگو، بیٹا مانگنا ہو اللہ سے مانگو، بیٹی مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اور سچ مچ مانگنے کا سلیقہ ہو تو اس دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ بقیہ سارے دربار پہ بس کہتے جاتے ہیں تو مل جاتا ہے، نہیں دیتا وہی ہے، لیکن ایک چیز چھین لیتا ہے، کیا؟ دولت ایمان۔ آیا دینا تو میرے ہاتھ میں، یہ کیا دے گا؟ تو آیا ہے نا یہاں، میں دیتا ہوں لیکن تیرا ایمان لے لیتا ہوں، جا، سب سے بڑی دولت تو میں نے لے لی تھی۔ دیتا وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، کسی کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ کچھ دے سکے۔ اس کے بعد یہودیوں کی ایک حرکت بیان کی گئی ہے، یہ کہتے تھے کہ یہ جو ان پڑھ امی ہیں، جو ہم میں سے نہیں ہیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو یہودی نہیں ہیں، ان سے سود وود لے سکتے ہو۔ جیسے آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کیونکہ یہ دارالحرب ہے لہذا یہاں غیر مسلموں سے سود لیا جا سکتا ہے، قطعاً جائز نہیں ہے، سود حرام ہے تو حرام ہے، چاہے مسلمان سے لو چاہے غیر مسلم سے لو، سود ہے اور وہ ہر طریقے سے حرام ہے۔ یہ تیسرے پارے کا خلاصہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔